الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کل یسألونک عن الخمر میں الخمر پر گفتگو ہوئی تھی. شراب کے متعلق اس کی اقسام اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے. شراب کے متعلق سوال کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے میسر کے متعلق بھی سوال کیا. میسر جیسے یاسر ہوتا ہے نا، یاسر کہتے ہیں بانٹنے والے کو. کوئی چیز بانٹ رہا ہو اسے کہتے ہیں یاسر. تو میسر یہ ایک قسم کا جوا تھا. اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ لوگ جوا کھیلتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، گوشت جو ہے وہ اس کا تقسیم کر کے حصے اس کے بنا کے پھر قرعہ اندازی ڈالتے تھے. کچھ لوگوں کے حصے میں گوشت آ جاتا اور ان میں ایک بندہ ایسا ہوتا تھا جس کے حصے میں گوشت نہیں آتا تھا. جن لوگوں کے حصے میں گوشت آتا وہ گوشت لے لیتے، وہ غریبوں کو دے دیتے. جس کے حصے میں گوشت نہیں آتا تھا وہ سارے اونٹ کے پیسے دیتا تھا. سمجھا نا مسئلہ؟ جن کے حصے میں گوشت آ گیا وہ غریبوں کو گوشت دیتے تھے، جن کے حصے میں کچھ نہیں آیا وہ پیسے دیتا تھا اونٹ کے ساری رقم وہی ادا کرتا تھا. اس جوئے کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جہاں شراب کے متعلق سوال کیا وہیں اس کے متعلق بھی سوال کیا کہ حضور یہ بھی ارشاد فرمائیں یہ جوا جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے. یہ ذہن میں رہے جس طرح شراب جو ہے یہ بندے کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. شراب عقل اتنی بڑی نعمت ہے، عقل کی وجہ سے ہی تو بندہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے نا. اگر بندے کے پاس عقل ہی نہ رہے تو بتائیں کیا دیکھے گا وہ؟ اسے ماں بہن کا فرق نہیں رہے گا. عقل نہ رہے سب کو گالیاں دے رہا ہوگا، سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانک رہا ہوگا. گلی میں آئے گا تو روڑے اٹھا کے لوگوں کے سر میں مارے گا، کسی کو اینٹ مار دے گا. یہ عقل کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو نور عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک ایک چیز میں فرق کرتا ہے اور تمیز کرتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ حق اور باطل میں جو بندہ آج فرق کر رہا ہے وہ صرف اور صرف عقل کی بنا پر ہے. عقل اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو عقل کو شریعت کے تابع رکھا جائے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگر عقل جو ہے شریعت کے تابع نہ ہو، یعنی عقل کو مقتدی نہ بنایا جائے شریعت کا، تو پھر یہی عقل جو ہے بندے کو ابو جہل بنا دیتی ہے، پھر یہی عقل بندے کو ابو لہب بنا دیتی ہے. اگر شریعت عقل جو ہے یہ شریعت کی مقتدی ہو، شریعت امام ہو اس کی، تو پھر یہی عقل بندے کو ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے. پھر بندہ عمر فاروق بن جاتا ہے، پھر عثمان غنی بن جاتا ہے، پھر مولا علی بن جاتا ہے. عقل اگر شریعت کی تابع ہو تو پھر بندے کو یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں. بہرحال عقل جیسی اتنی عظیم نعمت جو ہے وہ شراب کی وجہ سے دائیں بائیں ہو جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے بندے اس کے ہاتھ سے. اور جوا جو ہے جوئے کی وجہ سے حلال کمایا ہوا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور جس بندے کی لاٹری لگ جائے ایک بار تو وہ پھر لالچی بن جاتا ہے، وہ حرام خور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس فارغ ہی بیٹھے رہیں، کہیں نہ کہیں سے تیر تکا لگ جائے، مال ایسے ہتھے چڑھ جائے، چلو وہی بندہ کھاتا رہے. ضرور محنت کرنے کی بندہ اپنے آپ تکلیف اٹھائے. تو یہ ذہن میں رہے کہ جوئے کی آج ہمارے دور میں بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. توبہ نعوذ باللہ. لوگ جب آ کے پوچھتے ہیں بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ شیطان بیٹھ کے سوچتے کہاں ہیں. جو حقیقت والی بات ہے، لوگ آگے پوچھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، بھائی یہ بھی صورت نکل آئی ہے اس کی. اللہ رحم فرمائے ایسی ایسی صورتیں نکالے پھرتے ہیں. آج کل ایسی ایسی کمپنی آ گئی ہیں، ٹوٹل جوا، نیچے سے لے کر اوپر تک جوا سارا. اور یہ ہم میں سے بھی بڑے سارے بزرگ ہوں گے ایسے جن کی چھوٹی عمر میں قسمت پوڑیاں نکلا کرتی تھی. کسی کے 10 روپے نکل آئے تو کسی کے 5 نکل آئے. کوئی بیچارے خالی گئے، وہ بھی جوا ہے، وہ بھی حرام ہے. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں قسمت کا بڑا لکی ہے ابھی. کیوں لکی ہے ابھی؟ ہر بار اس کی پوڑی میں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے.
ہیں، کبھی کار نکل آئی تو کبھی کچھ نکل آئے، وہ بھی حرام ہے بھائی۔ ایک بندہ جو ہے وہ 100 روپے کی کار لے کے جا رہا ہے وہاں سے، اور دوسرا بیچارہ خالی منہ بنا کے جا رہا ہے، 10 پرچیاں کھولی اس نے، 10 کی 10 خالی نکلی، اس کے تو 10 روپے گئے، ہاں جی 10 روپے کی ایک ہے تو اس کے 100 روپے گئے۔ اس طرح کر کے یہ بھی حرام ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس یہ ہے کہ کوئی بتاتے ہی نہیں ہے، صحیح سے بتائیں، کسی نے بتایا تھا ہمیں جب ہم یہ لے کے کھاتے تھے پوڑیاں قسمت کی کھولتے تھے اپنی، ہماری قسمت کی پوڑیاں دکان والے کے پاس ہوتی تھی، اندازہ لگائیں قسمت پوڑی ہیں، ہماری پوڑیاں دکان والے کے پاس، اعجاز صاحب بیٹھے قسمت کی پوڑیاں کھول رہے ہیں، ویسے یہ تو نہیں رکھتے دکان پہ ہے نا، ہاں یہ نہیں رکھتے بچے تو، لیکن کئی سارے چیزیں جو ہے نا وہ ایسی آتی ہیں، ہاں ایسی صورت ہو مثال کے طور پر جس طرح یہ دکان پہ رکھ لیں، کوئی ایسی ٹافی رکھ لیں، اس وہ چیز جس کو بھی 10 روپے کی ہے وہ 10 روپے کی سب کو مل رہی ہے، اس میں سے کوئی انعام نکلا ہے وہ کمپنی والے اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ قسمت بوڑھی کہ ایک کو نکلا ہے ایک کو نہیں نکلا، ایک کے پیسے ڈوب گئے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس طرح کر کے کوئی لکی کمیٹی نکالی انہوں نے، وہ بھی لکی ایسی ہے جسے کتے لگ گئے ہوں، اس کو لکی ایسی ہے جناب، ایک کا موٹر سائیکل نکل آیا، ایک خالی ہاتھ منہ بنا کے گھر آ رہا ہے یا نہیں، ایک کو موٹر سائیکل مل گیا دوسرے فارغ۔ اور اس طرح کر کے کئی سارے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، وہ کمیٹیاں یوں ڈالتے ہیں جناب، پرچی ڈال دیتے ہیں، ہاں بھئی 1,00,000 روپے کی کمیٹی آپ 80 میں اٹھا لو، 70 میں اٹھا لو، جلدی اٹھانی ہے تو پھر آپ 10-20 ہزار چھوڑ دیں، لے لیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیا کریں، جس علاقے میں چلے جائیں جس نے 7 حاجی کیے ہوں گے نا اسی نے یہ کمیٹی ڈالی ہوگی، وہ حاجی صاحب بڑے اعتماد والے بندے ہیں، حاجی صاحب پیسے دائیں بائیں نہیں کرتے۔ میں نے کہا جو 1,00,000 میں سے 30,000 دبا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی، وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ایک غریب جو ہے اس کے 30,000 ہی دبا لیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کو مجبوری ہے تو پہلے پیسے لے رہا ہے نا، یعنی کہ ہمارا ہر کام میں لوگوں کی مجبوری سے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے۔ وہ جی میں جا رہا تھا تو بندے کا نا ایک بڑا مجبور تھا بندہ، موٹر سائیکل بیچ رہا تھا، 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل تھی، میں نے وہاں کا 70 کے دے دو، اس نے دے دی، مجبوری تھی نا اسے، میں نے پھر وہاں پہ نفع اٹھا لیا۔ بلکہ تو کسائی بن گیا ہے، تو نے اپنے مسلمان بھائی کا خیال ہی نہیں کیا، سستی بک رہی تھی مجبور تھا بندہ تو میں نے لے لی۔ ہاں ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، لوگ تاڑ میں ہوتے ہیں۔ کئی بار کہا ہے نا کسی کو یار فلاں چیز چاہیے ضرورت ہے، کہتے ہیں استاد جی ذرا ٹھہر جائیں دیکھ لیں، کوئی بندہ پھنستا ہے کسی کو مجبوری ہوگی پھر لیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی، میں نے کہا مسلمانوں کو مجبور ہونے کا ان کا انتظار کرو تو پھر چیز خریدو، آپ یہ کیا طریقہ آپ کا بھائی، یہ طریقہ نہیں ٹھیک بھائی، یہ مسلمان کو اس کی مجبوری کا نفع اٹھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے بھائی، یہ درست بات نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ عقل سامنے میں کہ بہترین بندہ تم میں وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا نفع سوچتا ہے۔ کہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں جس بات پہ غور کرتا ہوں زور دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرد کی اصلاح، ایک بندے کی اصلاح کرنا، ایک ہوتی ہے معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح۔ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ سوسائٹیاں بنتی کتنی ہیں، تقریباً آپ شمار بھی کریں نا کوئی 18-19 سوسائٹیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں، 18-19 سوسائٹیاں بنتی ہیں۔ آپ اکیلے منڈی میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، یہ ایک پوری سوسائٹی ہے، لینے والوں کی بھی دینے والوں کی بھی، دینے والوں کے کام اور ہوں گے، دینے والوں کے اور کام اور ہوں گے۔ وہاں پہ کانٹا کیسے تولتے ہیں، چیز کیسے دیتے ہیں، اوپر کیا چیز رکھتے ہیں، نیچے کیا رکھتے ہیں، اوپر جا کے آپ دیکھیں تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، چھوٹی نیچے دیکھیں تو ساری چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ہیں بالکل جیسے بندہ بیمار ہو، پٹی بندی ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں اسے یہ بیمار ہے بندہ، پٹی بندی ہے، نیچے زخم ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے تو پٹی بندی ہے نا۔ آپ وہاں بھی چلے جائیں، حاجی انور لٹور عام، جہاں لکھا ہوگا نیچے کیڑا لگا ہوگا، اسے نیچے سے تو تکلیف ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خوبصورتی کے لیے، میں نے خوبصورتی کے لیے لی، یہ آموں کو جو زخم ہوتے ہیں ان کی پٹی بندی ہوتی ہے، وہ ذرا نیچے اٹھا کے نیچے دیکھو تو اسی طرح کیا ہوتا ہے یا نہیں جی۔ ایک پوری سوسائٹی ہے بھائی، پورے میں حقیقت کہتا ہوں پورے کا پورا فساد وہیں کھڑا ہے، اس فساد کو دور کس نے کرنا ہے، وہ پوری سوسائٹی ہے۔ سبزی منڈی میں چلے جائیں وہاں بھی پوری سوسائٹی ہے، فوتکی میں چلے جائیں لوگ جو وہاں جمع ہیں، معاشرہ ایک بنا ہوا ہے، سوسائٹی ہے پوری، پوری سوسائٹی گند میں بھری ہوئی ہے، پوری سوسائٹی کو کس نے ٹھیک کرنا ہے۔ فرد کی اصلاح بھی ضروری ہے تو افراد کی اصلاح کس نے کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کس نے کرنی ہے، سوسائٹی کی اصلاح کس نے کرنی ہے۔ اسی طرح کر کے سکول میں چلے جائیں، سکول ایک پوری سوسائٹی ہے، لوگوں کے جمع ہونے سے سوسائٹی بنتی ہے نا، وہ پوری سوسائٹی کی اصلاح کس نے کرنی ہے۔ اتنے سارے مفاسد وہاں موجود ہیں، اتنی ساری خرابیاں وہاں موجود ہیں،
لڑکی لڑکوں کو اکٹھے بٹھا دیا گیا. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو نتائج سب کے سامنے آ رہے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے کون آنکھ بند کیے ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس پہ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. یہ کو تقریباً 18-19 سوسائٹیاں بنتی ہیں جن میں سے ایک ایک کی اصلاح کرنا. یہ ہمارے پرانے بزرگ تھے جو سب کو دیکھ کے چلتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ بیچارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں. ایک دو باتیں کی، چار باتیں کی، پھر خاموش ہو گیا. نہیں بھئی، فرد کی اصلاح، افراد کی اصلاح، معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ ان کے اندر جو خرابیاں مفاسد در آئے ہیں وہ کس نے ان کو سدھارنا ہے؟ اسی طرح کر کے یہ جوا جو ہے، یہ جوا اتنا عام ہو گیا ہے. اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کوئی کام شاید ایسا ہو جس میں جناب اس کی یہ نہ پایا جاتا ہو. اتنی بڑی بڑی کمپنی نہیں کر رہی، کروڑوں اربوں روپے کے کام کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کا کام کر رہے ہیں. کام یہی جوئے کا کام ہے. ٹائمز کمپنی آ گئی، ابھی گرین کی کو کمپنی آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو پھنساتے جائیں، آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملتے جائیں گے، یہ کرتے جائیں گے، وہ کرتے جائیں گے. آپ بھی پیسے جمع کروا دیں، ایک استری آپ کو 18,000 روپے کی ملے گی، کپڑے استری کرنے والی 14,000 روپے کی ملے گی. پھر پورے سال میں آپ کو پیسے آپ کے واپس آ جائیں گے. بتائیں، آپ نے ساتھ ساتھ بندے اور بھی جوڑنے ہیں ان کے ساتھ. یعنی کہ یہ ایسا نظام ہے کہ انگلی کسی کو پکڑائی کہ پورے کا پورا ہی بندہ لپیٹ لیا جائے. یہیں پہ بچے جو ہے نا میرے پاس آئے، کہنے لگے جی استاد جی فلاں ملک میں کمپنی ہے، انتہائی ایماندار ہیں، تو وہ فلاں لڑکے نے اتنے پیسے کما لیے، فلاں نے اتنے کما لیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ نہ کمائیں آپ. جی بات سن کے یہاں سے چلے گیا. انہوں نے کہا استاد ہے، میں مار رہا ہے استاد مجھے پتا. اچھا چلے گئے یہاں سے، جا کے لڑکے نے 1.5 لاکھ جمع کروا دیا. دوسرے تیسرے دن میں نے کہا سنائیں جی کیا ہوا؟ کہتا جی وہ 1.5 لاکھ ابھی جمع ہوا ہی تھا کہ اعلان ہوگا کمپنی بند. میں نے کہا شکر ہے 1.5 لاکھ پہ بند ہوئی. کہتے فلاں لڑکے کے اتنے ڈوب گئے، فلاں کے اتنے ڈوب گئے. میں نے کہا فلاں نے جو موٹر سائیکل نکلوایا تھا، فلاں نے جو پیسے نکلوائے تھے، ان کا کیا بنا؟ کہتے ہیں جی وہ سارے گئے. بتائیں. تو یہ خدا کے لیے ان کاموں سے یہ بندے کو لت پڑتی ہے کہ مفت میں پیسہ آتا رہے، تو وہ پھر بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. پیسے اتنے جمع کروا رہے. یہیں پہ ایک بندہ ہے، نام ہے اس کا بڑا مشہور ہے، موٹر سائیکلوں کی کمپنی تھی اس کی خبیث کی. اس نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ قوم کا لوٹ لیا ہے، اربوں روپیہ لوٹ لیا. یہ تو حکومت کو ترس آیا، حکومت نے پھر پکڑ کے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اس سے پھر پیسے لے کے حکومت نے خود نیب والوں نے اسے پھر چھوڑا ہے. غریبوں کو بھی کچھ نہیں ملا. انہوں نے کہا غریب تو پھر بھی کھا رہے ہیں، مسئلہ حکومت کا تھا. حکومت کا پیٹ جس کا بڑا ہو وہ تھوڑی چیزوں سے تھوڑا بھرتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ چیزیں اندر جائیں گی تو پھر ہی بھرے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرے ایسے لوگوں کو جو بھولی بھالی امت بیچاری کو ان سے پیسے اینچتے رہتے ہیں. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فیہما اسم کبیر. فرمایا کہ حبیبہ فرما دیں ان دونوں میں، یعنی جوئے میں اور شراب میں، ایک میں عقل کی تباہی ہے، دوسری میں مال کی تباہی ہے. میں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، ہاں کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دوسرا سے یہ بات یہاں تک ختم ہوئی. اب آگے دیکھیں. یہ جب پوچھ لیا گیا کہ جادو میں بھی، یہ جوئے میں بھی مال خرچ نہیں کرنا، شراب خوری میں بھی مال خرچ نہیں کرنا، تو پھر خرچ کرنا کہاں ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا. جب وہاں نہیں خرچ کرنا تو پھر کہاں خرچ کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. حبیب پیارے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنا مال کہاں خرچ کریں، تو قل آپ فرما دیں العفو، نہیں مال کتنا خرچ کریں. کیا پوچھا انہوں نے؟ کتنا مال خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العفو، میں کہ عفو جو ہے وہ خرچ کر دیں. العفو کے 2 معنی ہیں، وہ دونوں ذہن میں رکھنے والے ہیں. پہلا معنی یہ ہے فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہے نا وہ خرچ کر دیں، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں. یہ ذہن میں رہے. یہ ایک وقت کے لیے لازم ہوا تھا جب لوگوں پر ایک قسم کی تنگی آئی ہوئی تھی. ایسے حالات میں جیسے قربانی کے گوشت ہے، قربانی کے گوشت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے کھانے کے لیے آپ رکھ لیں، اس کے علاوہ زائد رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وہ سارے کا سارا بانٹ دے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بانٹ دیا. اگلے سال پھر پوچھا صحابہ نے آقا علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا رکھنا کیسے؟ آقا علیہ السلام میں کہ تم کھاؤ بھی اور اسے جمع بھی کرو، خشک بھی کرو، جیسے چاہے استعمال کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال آپ نے یہ فرمایا تھا. آقا علیہ السلام میں پچھلے سال فلاں علاقے کے غریب لوگ یہاں مدینے میں آ گئے تھے، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ گوشت 3
دن کا اپنے لیے رکھ لو، باقی سارا ان کو دے دو، تاکہ وہ غریب لوگ جو ہیں وہ خود بھی کھائیں گے، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح وہاں پہ گوشت زیادہ رکھنے سے منع کیا۔ وہ صرف 1-2 سال تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کچھ دیر کے لیے وہ حکم آیا تھا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا یہ بھی ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا، یہ بعد میں اس کی ممانعت آ گئی، یعنی کہ اجازت آ گئی کہ ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ آپ اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں، اسے رکھ سکتے ہیں اگر لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی کہ ضرور لوگ جو ہے وہ تنگی میں مبتلا نہیں ہیں، لوگ بھوکوں نہیں مر رہے، تو اس وقت جو ہے آپ ضرورت سے زائد مال رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ضرورت سے زائد مال رکھنا جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میراث تقسیم کرنے کا حکم ہی کیوں دیتا ہے؟ میراث تقسیم کرنے کا جو حکم آیا ہے وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ ضرورت سے زائد مال اس کے گھر میں پڑا ہے مال تو ہی تقسیم ہوگا نا، اگر مال ہی نہ ہو تو پھر تقسیم کیوں ہو؟ جب تقسیم ہی نہیں ہوگی تو پھر حکم کیوں آیا تقسیم کا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا یہ بالکل جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ کچھ عرصے تک کے لیے یہ حکم آیا تھا قل العفو، ضرورت سے جو بھی زائد ہو اسے تقسیم کر دیا جائے، اسے اپنے پاس نہ رکھا جائے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب العفو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ العفو کا پہلا معنی یہ بیان ہوا کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے، ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے۔ اور العفو کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضرورت کا بھی ہو، ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے، یہ حکم العفو کا دوسرا معنی ہے۔ اس پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، اور یہاں العفو کا معنی یہ کیسے نکلے گا؟ معنی یہ ہے، ہاں اجازت پھر کس کو ہوگی؟ ہر ایک بندے کو اجازت نہیں ہے۔ میں کہ العفو کا الف جو ہے نا یہ جہد، یہ اس کی ضد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مال خرچ کرنے کے بعد تم تنگی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، مال خرچ کرنے کے بعد پھر تمہارے دل میں آنے لگے یار وہ میں نہ دیتا تو صحیح تھا، آج ضرورت پڑی ہے تو چلو کام آ جاتا، نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ اس بندے کے لیے اجازت ہے سارا مال دینے کی، جو بندہ دینے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے تو وہ بندہ سارا مال دے سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سارا مال اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 بار اپنا پورا گھر کوئی بندہ آ کے مانگتا ہے نا، آپ اپنے باہر ہی کھڑے ہو، گھر والوں کو بلاتے باہر آ جائیں، بچوں کو بلاتے باہر آ جائیں، ان کو اپنے باہر بلاتے اور فقیر کو کہتے یہ سارا تیرا ہے۔ ہاں یہ اس بندے کے لیے اجازت ہے جو دینے کے بعد پچھتا ہے نا۔ ہم تو جناب تقریر سن کے 4 پیسے دے دیے مسجد میں، بعد میں جا کے تو یار مولوی صاحب تقریر مینو میں بڑی مہنگی پئی ہے، انہوں نے کہا وہ کیوں؟ 1000 روپے تھا وہ بھی میں نے مسجد میں دے دیا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے جائز ہے نہیں ہے کہ وہ جناب اتنے پیسے دے دے بعد میں امام صاحب کو کوستا رہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ یہ العفو کے دونوں معنی ذہن میں رکھنے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی۔ آگے ایک اور سوال آ رہا ہے جی، میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، میں حبیب آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ذہن میرے جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے، کوئی یتیم ہتھے چڑھ گیا بچہ تو اس کا مال دبا جاتے ہیں، بھتیجا ہو بھانجا ہو کوئی بھی اس طرح کا یتیم کسی کی تولیت میں آ جائے تو اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، نہیں دیتے اس بیچارے کو۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کا کوئی رواج تھا، یتیموں کا مال اینٹ لیتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں کہ حبیب پیارے آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں، آپ فرمائیں اصلاح لہم خیر، میں ان کے لیے اصلاح کرتے رہنا ان کی یہی بہتر ہے، یعنی خیر خواہی کرنا ان کے لیے یہ بہت بہتر شے ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو
تو میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ فاخوانکم، وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں، یتیم جو ہیں وہ بھی تمہارے اپنے ہیں، اس لیے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے، کھانا بنانے لگے تو ساتھ اس کے پیسے بھی نکال کے تھوڑے سے وہ بھی اپنے سبزی جب لانے لگو، کھانا تیار کرنے لگو، اس میں شامل کر لو، تو کھانا بنے تو سارے اکٹھے بنا لو، وہ بھی کھا لے آپ بھی کھا لو۔ ایک وقت مثال کے طور پر اس کے پیسوں سے کھانا پکا تھا، اس نے نہیں کھایا، آپ سب لوگوں نے کھا لیا ہے، اگلے وقت میں اس کے پیسے شامل نہیں کیے جائیں، اپنے ہی پیسوں سے کھانا بنا لیا جائے تو اسے بھی اس میں شریک کر دیا جائے، کیونکہ پچھلا اس کا آپ نے کھایا تھا، اس نے نہیں کھایا تھا۔ اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا مال تم اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں جی کتنی بڑی آسانی رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ اگر یہی حکم ہوتا کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تو ملا نہیں سکتے تو بتائیں کتنا بڑا حرج ہوتا۔ آپ اپنے لیے کھانا علیحدہ پکاتے، اس کے مال سے وہ کھانا اس کا علیحدہ پکتا، دو دو ہنڈیاں پکتی، عورتیں بھی تنگ آ جاتی ہیں، وہ بھی جلدی خدمت کے لیے کسی یتیم بچے کو اپنے ہاں پالنے کے لیے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، مرد جو ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے۔ اب ان کے پیسے کیسے جناب وہ ایک ایک چیز جب لانے لگتے گھر میں تو ان کی علیحدہ لاتے، اپنی علیحدہ لاتے، یہ بڑے سارے مسائل ہوتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، کون ڈنڈی مار رہا ہے اور کون جناب اس کے مال کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، یعنی وہی تمہیں حکم دیتا کہ تم اپنا مال علیحدہ رکھو، اس کا علیحدہ رکھو، اس کا کھانا علیحدہ بناؤ، اپنا علیحدہ بناؤ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غلبے والا حکمت والا ہے۔ آگے کچھ احکامات شرعیہ نکاح کے معاملے میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیات مبارکہ ہر بندہ مومن جو ہے نا اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سکھائے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ مشرک رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اور یہاں جو کافر رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ان علاقوں کے اندر مسلمان مرد جو ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو یہ آیات مبارکہ سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، میں کہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنہ لونڈی وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے، اگرچہ تمہیں مشرکہ اچھی لگے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اچھی لگنا مطلب شہوت، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا نکاح اسی مشرکہ لڑکی کے ساتھ ہو جائے، وہ خوبصورت لگتی ہے۔ رب تعالیٰ نے تم نے اس کو نہیں دیکھنا، اپنی آنکھ کو، تمہاری آنکھ کو جو حسن نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں دیکھنا، تمہیں نہیں پتہ آگے کیا خرابیاں در آئیں گی تمہارے گھر کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے قبیلے کے اندر۔ وہ مشرکہ عورت تمہارے گھر میں داخل ہوگی، تمہارے بچے مشرک ہوں گے، یعنی تمہارے بچے بھی مورتیوں کو پوجیں گے، پھر پلید ہو جائے گی تمہاری نسل، تباہ و برباد ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، مگر تم نے ظاہری حسن کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، میں کہ تم مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنُوا، یا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مومن مردوں کو منع کر دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، مومن عورتوں کو منع کر دیا گیا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، میں کہ مومنہ عورت کے لیے بہتر، پھر مومنہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مومن غلام سے نکاح کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک اسے اچھا لگے، اگرچہ مشرک اسے اچھا لگے، مشرک کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ یہ اللہ کے کائنات نے منع فرما دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہودی اور نصرانی یہ بھی بڑے ذلیل ہیں۔ آج کل کے یہود و نصارہ یہ دہریے ہیں، یہ خود نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ ان کے اگر وہ عقائد ہوں یہود و نصارہ کے جو کریم آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے آج ان عقائد والے بھی یہود و نصارہ میں نہیں ملتے، یہود و نصارہ میں نہیں ملتے۔ ان میں اکثریت جو ہے وہ سارے کے تقریباً وہ ملحد ہو چکے ہیں، داہری ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ تو
تو دوسری بات یہ ہے کہ اہل اسلام کی حکومت ہو، مومن لوگ جو ہیں وہ بھی عقیدے کے پکے ہوں تو وہ اپنے گھر میں عورتوں کو لائیں گے نکاح کر کے، ان کی اہل کتاب کی عورتوں کو، تو یہ پکے رہیں گے۔ لیکن آج کل کے خود مسلمان اپنے عقیدے پہ پکے نہیں ہیں، ان کے عقیدے اپنے درست نہیں رہے، تو یہ جب وہ آئیں گی ان کی صحبت میں رہیں گے تو ایک دم سے پہلے یہ خود عیسائی ہو جائیں گے، نصرانی ہو جائیں گے اور یہودی ہو جائیں گے۔ بہرحال آج کے دور میں ان کے ساتھ نکاح کا جواز کا فتویٰ دینا یہ درست نہیں ہے، لہذا مومن مردوں کو بھی چاہیے وہ بچیں، عورتوں کو بھی چاہیے یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار، میں یہ مشرک مرد ہوں یا عورتیں یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ داعی الی النار ہیں، یہ داعی الی النار ہیں، جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان مشرک مردوں اور عورتوں کو نہ دیکھو، ان کے حسن کو نہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اپنی بخشش کی طرف دعوت دے رہا ہے باذن، اپنے حکم کے ساتھ۔ میں کہ ایک طرف وہ جہنم میں بلانے والے وہ داعی ہیں، جہنم کے داعی ہیں، میں تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ تم نے یہ ظاہری حسن، یہ چمک دمک یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آج ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں، لڑکے خاص طور پہ جو فلموں کے حسن میں مبتلا ہیں، وہ مردود ان سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ میں جناب فلانی مشرقہ عورت ہندوستان کی جو ہندوانی ہے، فلمیں بناتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ تم مومن ہو کے ان کی عورتوں کیوں پسند کرتا پھرتا ہے؟ یہی تو منع کیا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہیں خوبصورت بھی لگے تو تم نے نہیں دیکھنا اس طرف، تم نے ادھر نہیں دیکھنا۔ آج یہ ہندوانی عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ فاسق ہوئے پھرتے ہیں کمینے لوگ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، یہ سارے مشرک مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ فلمیں بنانے والے ہوں، ڈرامے بنانے والے ہوں، آج کل جو نیا نظام چل پڑا ہے، یہ ویڈیو بنانے والا، سنیک ویڈیو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ویڈیو بنانے والا مسلمان لڑکے جناب ان کے عشق میں مبتلا ہوئے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے نام مراد نکلے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ سارے تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، ایک اللہ ہے تمہارا کہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہاں، اپنے رب کی دعوت کو مانو، رب جنت کی دعوت دے رہا، دائی رب ہے، جنت دسترخوان ہے، کھانے لگ گئے ہیں، سارا کچھ سج گیا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، رب تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ یہاں یار کوئی بندہ کسی کو دعوت دے تو بندہ نہ کرے گا کبھی، دعوت پہ جائے گا نا۔ تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ انتظام کیا ہو جنت کے دسترخوان بچھا کے، پھر رب تبارک و تعالیٰ خود کہہ کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ حد نہیں ہو گئی کریم کے کرم کی، کمال نہیں ہو گئی یار؟ خالق اور مالک نے جناب جنت کے دسترخوان بچھا کے، جنت کو سجا کے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے خود دعوت دی، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے اور مغفرت کے اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔